احقاف یہ یمن کی اس بستی کو، علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر قوم عاد آباد تھی، یہ اس علاقے کو کہتے ہیں۔ اور اسی مناسبت سے چونکہ یہ واقعہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اور اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، تو اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام وہ احقاف ہے۔ یہ صورت مکی صورت ہے، البتہ چند آیات مبارکہ جن کا باقاعدہ استثناء کیا گیا، یعنی وہ مدنی آیتیں ہیں، بقیہ اس کے علاوہ تمام کے تمام آیات اور سورہ مبارکہ یہ مکی صورت ہے۔ اور جن آیتوں کو مستثنیٰ بیان کیا گیا ان میں ایک آیت مبارکہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، جس میں بطور خاص اللہ پاک نے والدین کے حوالے سے بطور خاص جو احکامات بیان فرمائے ان سے حسن سلوک کرنے سے متعلق، اور ایک آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کہ آپ صبر کیجئے جیسے اولو العزم نے صبر کیا، آپ ایسے صبر کیجئے۔ تو چند آیات مبارکہ کے علاوہ بقیہ سب صورت یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت اور مکی آیات ان کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے قبل جو کچھ 13 سال کی زندگی میں نازل ہوا اسے مکی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ مدنی صورت ہے۔ تو مکی صورت یعنی ہجرت سے قبل جو کچھ نازل ہوا، اور مکی صورتوں کے اندر بطور خاص جو مرکزی مضامین جنہیں شمار کیا جاتا ہے کہ وہاں پر توحید، رسالت، اور اس کے ساتھ ساتھ موت اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر حشر اور نشر اور قیامت کے قائم ہونے پر، یعنی ان پر بطور خاص آیات مبارکہ ان کا نزول ہوا۔ اور مکی صورتوں کے مرکزی مضامین میں سے آپ یہ بنیادی باتیں ضرور دیکھیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں قوم عاد کی تباہ کاریوں کو بیان کیا گیا کہ جنہوں نے کہا تو ہم تو بڑی طاقت والے ہیں، پاور والے ہیں، اور اللہ پاک کی نافرمانیاں کی، بتوں کی پوجا کی، شرک میں مبتلا ہوئے، تو اللہ نے ان پر پھر ایسے عذاب، وہ آندھی کا عذاب ایسا آیا ہے کہ وہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی واقعے کو ان قریش مکہ کے سامنے بیان کریں کہ قریش مکہ کو پتہ چل جائے کہ پہلے بھی بڑے بڑے جنگجو اور طاقتور لوگ تھے، اور جنہیں اپنی طاقت پر، جنہیں اپنی صلاحیتوں پر بڑا فخر تھا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک بارش نے، ایک آندھی نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ عبرت اس سے حاصل کریں۔ اور آج بھی ایسا ہے، بڑے بڑے بعض اوقات ممالک جو اپنی ترقیوں پر بڑے خوش ہیں اور جن کی مثالیں دی جاتی ہیں، مگر کبھی کبھی ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ انسان واقع ہی یہ کہتا ہے کہ انسان جتنا بھی کچھ کر لے وہ عاجز ہے، قادر مطلق تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ کہیں بارشوں کے سلسلے ہو، آندھیاں آئیں، اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں تو پھر پورے کے پورے شہر اور اس میں بسنے والے جیسے بے بسی کے عالم میں ہوتے گئے، تو یوں وہ رب تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیوں کو ایسے ظاہر بھی فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ جس طرح چاہے وہ فیصلہ بھی فرماتا ہے اور قدرت کے نظارے بھی کراتا ہے۔ تو یہ انہی قوم عاد کو جس طرح نیست و نابود کیا گیا، تو یہ بارش اور آندھی اس کا مین سبب بن گئی۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے جنات کے ایمان لانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جی ہاں، جنات کی ایک پوری جماعت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے باقاعدہ قرآن سنا، پھر اپنی قوم کی طرف وہ لوٹے، اور وہ بھی واقعہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے لوگوں کو، انسان کو والدین کے ساتھ جو بھلائی اور والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کے احکامات بھی بیان فرمائے۔ ویسے یہ احکامات کئی اور پاروں میں بھی ہیں، مگر یہاں بھی بطور خاص ان کو ذکر کیا گیا۔
اور اسی پارے اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اولو العزم رسولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اولو العزم یعنی بہت زیادہ جو فضیلت والے اور ایسے رسول ہیں کہ جنہوں نے دشمنوں کے سامنے، کفار کے سامنے ایسا صبر کیا، اور وہ صبر اور استقامت کے ایسے جبل یعنی پہاڑ بن کر رہے۔ سبحان اللہ، ان کی شانوں کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔